بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم۔ چہ کم گردد اے صدر فرخندہ پے، ز قدر رفیعت بدرگاہ ہے۔ صدر کا معنی صدر ہے، بالا نشین بھی کہتے ہیں صدر کو۔ اس شخص کو کہتے ہیں کہ مجلس میں جس کی نشست سب سے اوپر ہوتی ہے اور جو مجلس کا سردار ہوتا ہے۔ فرخندہ پے کا معنی ہے مبارک خصلتوں والے، مبارک خصلتوں والے۔ قدر رفیع کا معنی ہے بلند مرتبہ، بلند مرتبہ۔ درگاہ کا معنی بارگاہ ہے، اور ہے اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے۔ درگاہ ہے کا مطلب اللہ کی بارگاہ ہے، درگاہ ہے کا معنی اللہ کی بارگاہ ہے۔ شعر کا ترجمہ یہ ہوا، اے بالا نشین مبارک خصلتوں والے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے بلند مرتبے سے کیا کم ہو جائے گا۔ ترجمہ سمجھ میں آیا؟ اے مبارک خصلتوں والے بالا نشین، اللہ کی بارگاہ میں آپ کے بلند مرتبہ سے کم کیا ہو جائے گا۔ کہ باشند مشت گدایان خیل، بمہمان دار السلامت طفیل۔ جب فقیروں کی جماعت آپ کے صدقہ و طفیل دار السلام کا مہمان ہو جائیں۔ گدایان خیل، گدایان گدا کی جمع ہے، اور خیل کا معنی ہے گھوڑے، عربی لفظ ہے نا، خیل خیول، اس کا معنی ہوتا ہے گھوڑے۔ ہاں، گدایان خیل سے یہاں پر مراد صوفیہ کی جماعت ہے، درویشوں کی جماعت ہے۔ اور آخری مصرعے میں طفیل کا جو لفظ ہے اس کی تقدیر ہے طفیل تو، پورا لفظ ہے وہاں پر طفیل تو، طفیل سے مراد طفیل تو ہے، یعنی آپ کے طفیل، آپ کے صدقے۔ اور دار السلامت، دار السلامت کا لفظی ترجمہ ہے سلامتی کا گھر، اس سے مراد جنت ہے۔ جنت کو دار السلام کہا جاتا ہے، اور وہی سلام فارسی اور اردو میں سلامت، سلامتی کے طور پر کثیر الاستعمال ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور مشت، مشت کا معنی مٹھی ہے، مشت ایک مٹھی۔ تو ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ ترجمہ یہ ہوا، جب فقیروں کی مٹھی بھر جماعت آپ کے صدقہ و طفیل دار السلام کا مہمان بن جائیں۔ ان دونوں شعروں کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کے صدقہ و طفیل ہم درویشوں کی جماعت اگر ہے نا جنتی ہو جائے، آپ کے صدقہ و طفیل، یعنی آپ کے صدقہ و طفیل، سمجھ میں آیا نا، ہم جنتی ہو جائیں آپ کی شفاعت کے ذریعے سے، آپ کی شفاعت کے ذریعے سے آپ کے صدقہ و طفیل اگر ہم بخش دیے جائیں
اگر ہم جنتی ہو جائیں تو یا رسول اللہ کی بارگاہ میں جو مقام بلند اور مرتبہ عظیم آپ کو حاصل ہے اس سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا، لہٰذا ہم پر نظر کرم فرما ہی دیں، ہم پر نظر کرم فرما ہی دیں اور اپنی عنایتوں سے ہمیں جنتیوں کی صفوں میں شامل کر لیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ خدایت ثنا گفت و تبجیل کرد، زمیبوں سے قدرے تو جبریل کرد۔ خدا نے آپ کی تعریف کی اور آپ کو معزز کیا۔ ثنا کا معنی معلوم ہے تعریف، اور تبجیل کا معنی تعظیم، تبجیل کا معنی تعظیم۔ خدا نے آپ کی تعریف اور تعظیم کی، خدا نے آپ کی تعریف کی اور آپ کو معزز بنایا۔ جبریل علیہ السلام کو آپ کے مرتبے کی زمین چومنے والا بنایا۔ زمین بوس کا معنی ہے زمین چومنے والا، زمین بوس قدرے تو آپ کے مرتبے کی زمین چومنے والا۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو ترجمہ سمجھ گئے؟ حضرت جبریل علیہ السلام کو آپ کے مرتبے کا زمین بوس بنایا۔ زمین چومنے والا بنایا۔ اور یہ بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، ایک ترجمہ تو یہ ہوا، دوسرا ترجمہ یہ ہے، حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کے مرتبے کی زمین بوسی کی۔ خدا نے آپ کی تعریف و تعظیم کی اور حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کے مرتبے کی زمین بوسی کی۔ بلند آسماں پیش قدرت خجل، تو مخلوق و آدم ہنوز آب و گل۔ اونچا آسمان تیرے مرتبے کے آگے شرمسار ہے۔ تو پیدا کیا جا چکا تھا اس وقت جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ تو مخلوق و آدم ہنوز آب و گل، تو پیدا کیا جا چکا حالانکہ آدم علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان ہیں۔ بولو۔ خجل کا معنی کیا ہے؟ شرمندہ۔ مخلوق کا معنی معلوم ہے، گل کا معنی کیا ہے؟ مٹی۔ یہ دو شعر، خدایت ثنا گفت اور یہ بلند آسماں پیش قدرت خجل، ان دونوں شعروں کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت شیخ سعدی عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ کی شخصیت تو بہت بلند و بالا ہے، آپ تو وہ ہیں کہ اللہ آپ کی تعریف و توصیف فرماتا ہے، اور حضرت جبریل علیہ السلام جیسا معزز فرشتہ آپ کی عظمتوں کا معترف ہے، آپ کے مرتبے کی زمین چومتا ہے، اور یہ اونچا آسمان جسے ہم دیکھ رہے ہیں، جو پوری کائنات پر شامیانہ بن کر کھڑا ہے، یہ آپ کے مرتبے کے آگے شرمندہ ہے اور آپ کے مقام رفیع کے آگے جھکا ہوا ہے، آپ کے مقام رفیع کے آگے جھکا ہوا ہے۔
اور آپ تو وہ عظیم انسان ہیں کہ جو ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے کی مخلوق ہیں اور پہلے پیدا کیے جا چکے ہیں، پہلے عالم وجود میں آ چکے ہیں۔ سمجھ میں آیا نا؟ حضرت شیخ سعدی کا یہ قول تو مخلوق و آدم ہنوز آب و گل ایک حدیث کی ترجمانی ہے، اور وہ حدیث وہ ہے جو ان الفاظ کے ساتھ مشہور ہے کہ سرکار نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری۔ سمجھ میں آیا نا کہ سب سے پہلی مخلوق میرا نور ہے اور پوری کائنات میرے نور سے وجود میں آیا ہے۔ اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے جسے پیدا کیا وہ میرا نور ہے، وہ کل الخلائق من نوری، اور یہ پوری کائنات میرے نور سے بنی ہے۔ سمجھ میں آیا نا؟ اس حدیث کی جانب اشارہ ہے، اور اسی طریقے سے اس حدیث کی جانب جس میں کہا گیا، سمجھ میں آیا نا، کنتو نبی و آدم و بین الروح والجسد، اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک حدیث کے الفاظ یہ ہیں، فرماتے ہیں وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، یعنی سرکار فرما رہے ہیں کہ میں نبی تھا حالانکہ آدم علیہ السلام ابھی بین الروح والجسد، روح اور جسم کے درمیان تھے۔ سمجھ میں آیا نا؟ اور اسی حدیث کے مضمون کو بعض نے ان الفاظ کے ساتھ بھی بیان کیا ہے، اگرچہ بعین ہی اس لفظ کے ساتھ کسی مشہور حدیث کتاب میں حدیث وارد نہیں ہے، تاہم روایت بالمعنی کے طور پر اس لفظ کے ساتھ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنتو نبی و آدم و بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام بین الماء والطین، پانی اور مٹی کے درمیان تھے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کا ابھی خمیر ہی تیار ہو رہا تھا کہ میں نبی بن چکا تھا۔ سمجھ میں آیا نا؟ تو انہی احادیث کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ کا یہ قول ہے تو مخلوق و آدم ہنوز آب و گل، دونوں شعروں کا مفہوم میں نے آپ کو بتا دیا۔ عرض کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ تو وہ عظیم شخصیت ہیں کہ اللہ آپ کی تعریف و توصیف فرماتا ہے، اور حضرت جبریل آپ کے مرتبے کی زمین چومتے ہیں، اور یہ اونچا آسمان اپنی اونچائی کے باوجود آپ کے آگے ہے نا جھکا ہوا ہے، اور اپنی اونچائی پر شرمندہ و شرمسار ہے، اور آپ وہ عظیم شخصیت ہیں جو اس وقت وجود میں آ چکے ہیں جب آدم علیہ السلام کا خمیر ہی تیار ہو رہا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ آگے دیکھیے، تو اصل وجود آمدی از نخست، دیگر ہرچے موجود شد فرع توست، تو سب سے پہلے وجود کی بنیاد بن کر آیا۔ ایسے بھی آپ ترجمہ کر سکتے ہیں، تو پہلے ہی سے وجود کی بنیاد بن کر آیا، یعنی آپ پہلی مخلوق ہیں اور تمام موجودات کی بنیاد ہیں۔ جب آپ پہلی مخلوق ہیں تو پھر آپ تمام موجودات کی بنیاد ہیں۔ نیز اس شعر میں اس حدیث کی جانب اشارہ کیا گیا ہے، سمجھ میں آیا نا، جس میں کہا گیا اولو ما خلق اللہ نوری وکل الخلائق من نوری۔ نیز اس حدیث کی جانب جو اس لفظ کے ساتھ وارد ہے کہ فرمایا لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، سمجھ میں آیا نا کہ اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے تو میں زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا۔ معلوم ہوا کہ زمین آسمان اور پوری کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے وجود میں آئی ہے، تو پہلی مخلوق ہونے کی وجہ سے آپ تمام موجودات کی اصل اور بنیاد ہیں، اور جب آسمان اور زمین آپ کے سبب سے وجود میں آیا ہے تو آپ تمام موجودات کی اصل ہیں،
اور دیگر تمام موجودات آپ کی فرع ہیں۔ کائنات کی تمام موجودات، سمجھ میں آیا نا، آپ کی فرع ہیں، آپ کی شاخ ہیں۔ شعر کا ترجمہ دیکھیے، تو اصل وجود آمدی از نخست، آپ پہلے ہی سے وجود کی بنیاد بن کر آئے، دیگر ہرچہ موجود شد فرع توست، دوسرا جو کچھ موجود ہوا آپ کی شاخ ہے، دوسرا جو کچھ موجود ہوا آپ کی شاخ ہے۔ کتنے منٹ ہو گئے؟ ٹھیک ہے، 2 منٹ میں جلدی سے ترجمہ کر دیتا ہوں۔ ندانم کدامی سخن گویمت، کہ والا تری زانچ من گویمت، میں نہیں جانتا ہوں کہ میں آپ کے لیے کون سی بات کہوں، کیونکہ آپ کا مرتبہ اس سے بلند ہے جو کچھ میں آپ کے لیے کہوں۔ قدام کا معنی کون؟ قدامی، قدامی سخن کون سی بات، ہے نا۔ شعر کا مفہوم واضح ہے، ٹائم نہیں ہے، ویڈیو لمبی ہو جائے گی، ترجمہ کر دیتا ہوں۔ تو راعز لولا کا تمکین بسست، ثنائے تو طٰہٰ و یاسین بسست، آپ کے لیے، آپ کے مرتبے کے لیے لولاک کا اعزاز کافی ہے، آپ کی تعریف و توصیف کے لیے طٰہٰ اور یاسین کافی ہے۔ یعنی یا رسول اللہ، میں نعت تو لکھنے بیٹھا ہوں، لیکن میں آپ کے حق میں کیا بات کہوں مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے، کیونکہ جو کچھ بھی میں کہوں گا آپ کی ذات اس سے بلند ہے، اور آپ کی تعریف میں کیا کروں؟ آپ کی تعریف کے لیے تو لولا کا لما خلقت الافلاک والارضین اور اس مفہوم کی حدیثیں کافی ہیں، اور اسی طرح آپ کی تعریف و توصیف کے لیے آپ کے معزز القاب طٰہٰ اور یاسین کافی ہیں۔ سمجھ میں آیا نا، میں آپ کی تعریف کیا کر سکتا ہوں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں آپ کی تعریف کے لیے، کیونکہ آپ کی ذات بہت بلند ہے۔ آخری شعر، چہ وصفت کنت سعدیے نا تمام، علیک الصلاۃ نبی والسلام، یہ ناقص اور نامکمل سعدی آپ کی کیا تعریف و توصیف کرے، اے نبی آپ پر درود و سلام نازل ہو۔ یعنی یا رسول اللہ، میں کم علم ہوں، عاجز ہوں، ناقص ہوں، سمجھ میں آیا نا، آپ کی شایان شان تعریف و توصیف کے لیے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، بس یہ کہہ کر اپنی بات ختم کر رہا ہوں، علیک الصلاۃ نبی والسلام، کہ یا رسول اللہ آپ پر اللہ کی رحمت ہمیشہ ہمیشہ نازل ہوتی رہے۔